بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین گرامی، السلام علیکم۔ شبر زیدی کے انٹرویو پر پی ٹی آئی کا سخت رد عمل آ گیا۔ شبر بھائی خیریت ہے، یہ کہانی کہاں سے ایجاد کر دی؟ تحریک انصاف کی حکومت اگست 2018 میں بنی، جس کے اختتام پر اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر 9.8 ارب ڈالر تھے۔ میری وزارت خزانہ سے ہٹنے کا مہینہ اپریل 2019 تھا، جس کے اختتام پر زر مبادلہ کے ذخائر 8.7 ارب ڈالر تھے۔ یہ ڈیفالٹ کی کہانی کہاں سے آ گئی؟ اس موجودہ حکومت کے دور میں زر مبادلہ کے ذخائر 3 ارب ڈالر سے بھی کم ہو گئے تھے، اور قرضوں کی ادائیگی میں ڈیفالٹ نہیں ہوا تو 8.7 ارب ڈالر پر ڈیفالٹ کیسے ہوتا ہے؟ ناظرین، یاد رہے سابق چیئرمین FBR نے کہا تھا کہ اگر پی ٹی آئی حکومت چلتی رہتی تو ملک معاشی طور پر تباہ ہو جاتا۔ اگر حکومت چلتی رہتی تو الیکشن میں پارٹی کو 5% بھی ووٹ نہیں ملتا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو معیشت سے متعلق مشورہ دیا تھا، لیکن چیئرمین پی ٹی آئی مشورہ سننے کے موڈ میں نہیں تھے۔ نون لیگ کے اراکین کی ٹیکس فائلیں مانگی جاتی تھی۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کو جا کر کہا کہ آپ کی حکومت کو 10 ماہ ہو گئے ہیں، یہ جس طرح چل رہی ہے ڈیفالٹ کی طرف جا رہی ہے، جس پر سابق وزیر اعظم نے وزیر خزانہ اسد عمر کو فون کیا اور کہا کہ شبر زیدی یہ کہہ رہے ہیں۔ اسد عمر نے کہا کہ شبر زیدی ٹھیک کہہ رہے ہیں، جس پر سابق وزیر اعظم نے کہا کہ تم نے مجھے بتایا نہیں۔ کہتا ہے میرا خیال تھا کہ آپ کو پتہ ہے۔ اس کے 3-4 دن بعد اسد عمر کو تبدیل کر دیا گیا تھا۔ اور ناظرین، دوسری خبر، چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے پرتشدد انتہا پسندی کی روک تھام کا بل ممبران کی شدید مخالفت کے بعد ڈراپ کر دیا۔ وزیر مملکت شہادت ایوان نے ایوان میں پرتشدد انتہا پسندی کی روک تھام کا بل 2023 پیش کیا، جس کے بعد چیئرمین سینٹ نے مجوزہ بل پر ایوان سے رائے مانگی۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ پرتشدد انتہا پسندی کی روک تھام کا بل 2023 اہمیت کا حامل ہے۔ اس بل کے پاس کرنے سے پہلے کمیٹی میں پیش کرنا چاہیے تھا۔ کل کو کوئی بھی اس بل کا شکار ہو سکتا ہے۔ ابھی جلد بازی میں بل پاس ہو رہا ہے، کل کہا جائے گا بل پاس ہو رہا تھا تو آپ کہاں تھے؟ سینیٹر عبدالغفور حیدری بولے کہ اس بل سے بنیادی حقوق متاثر ہوں گے۔ حکومت قانون سازی کر لیتی ہے، بعد میں پھندا اپنے ہی گلے میں آتا ہے۔ سینیٹر مشتاق احمد نے کہا کہ یہ بل پی ٹی آئی نہیں، تمام سیاسی جماعتوں کے خلاف ہے۔ یہ بل جمہوریت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا۔ اس بل کی مخالفت کرتا ہوں۔ چیئرمین سینٹ نے اس حوالے سے کہا کہ آج اجلاس بل کے لیے نہیں بلکہ ایوان کے دن پورے کرنے کے لیے بلایا تھا۔ حکومت اس بل کو ڈراپ کرے یا نہ کرے، میں ڈراپ کرتا ہوں۔ اور ناظرین، خورشید شاہ کا کہنا ہے کہ 9 اگست کو اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے وفاقی وزیر برائے آبی وسائل خورشید شاہ نے بھی نگران وزیر اعظم کے لیے 5 نام شارٹ لسٹ کرنے کی تصدیق کر دی ہے۔ خورشید شاہ نے کوئی نام بتائے بغیر کہا ہے کہ نگران وزیر اعظم کے لیے شارٹ لسٹ کیے گئے ناموں میں سیاستدان اور بیوروکریٹس دونوں ہو سکتے ہیں، تاہم کسی سیاسی جماعت کا عہدیدار نگران وزیر اعظم نہیں بن سکتا۔ ان کا کہنا تھا نہیں جانتے کہ نگران وزیر اعظم کے لیے اسحاق ڈار کا نام کس نے دیا۔ 9 اگست کو اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی۔ نگران وزیر اعظم کون ہوگا، اس کا حتمی فیصلہ پی ڈی ایم کرے گی۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ان کی حکومت کی مدت 12 اگست کی رات 12 بجے پوری ہو رہی ہے۔ مدت پوری ہونے سے قبل اسمبلیاں تحلیل کرنے کی سمری صدر کو ارسال کر دی جائے گی۔